اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141 سے لے کر 144 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہو الذی، اور وہ جس نے انشأ پیدا کیے، جنات باغ، معروشات چھتوں پر چڑھائے ہوئے، وغیر معروشات اور بغیر چڑھائے ہوئے، والنخل اور کھجوریں، والزرع اور کھیتی، مختلفاً مختلف ہیں، اکلہ پھل ان کے، والزیتون اور زیتون، والرمان اور انار، متشابہاً ملتے جلتے، وغیر متشابہ اور نہ ملتے جلتے، کلو کھاؤ، من ثمرہ اس کے پھلوں سے، اذا اثمر جب وہ پھلیں یا پکیں، وآتو اور دو، حقہ حق اس کا، کب، یوم حصادہ جس دن کاٹو۔ یہ ایک اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فصل کا حساب یہ دیا ہے کہ جب اس کو کاٹو تو اس کا حق ادا کر دو۔ ولا اور نہ تسرفوا فضول خرچی کرو، کیوں، انہ بے شک وہ، لا یحب کون اللہ تعالیٰ، بے شک وہ لا یحب نہیں دوست رکھتا، المسرفین بے جا خرچ کرنے والوں کو۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے باغ پیدا کیے، چھتریوں پر چڑھائے ہوئے بھی اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے ہوئے وہ بھی، اور کھجور اور کھیتی جن کے طرح طرح کے پھل ہوتے ہیں، اور زیتون اور انار جو بعض باتوں میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور بعض باتوں میں نہیں ملتے۔ جب یہ چیزیں پھلیں تو ان کے پھل کھاؤ، اور جس دن پھل توڑو اور کھیتی کاٹو تو اللہ کا حق بھی اس میں سے ادا کرو، اور بے جا نہ اڑاؤ کہ اللہ بے جا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی ہمارے خرچ کا، ہماری ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے حساب لگا کے دیا ہوا ہے، اور ہم اس کو دھیان میں نہیں لاتے تو یہ ہماری بد نصیبی ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادہ یعنی کھیتی کاٹتے وقت اور پھل توڑتے وقت مسکینوں کو بھی کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان فرمائی ہے جو کھیتی اور پھل کاشت تو کرتے ہیں مگر اس میں سے صدقہ نہیں کرتے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس زمین کو بارش یا چشمے سیراب کریں، یا جو زمین خود بخود نمی سے سیراب ہو جائے، اس کی پیداوار سے 10واں حصہ عشر ہے، اور جس زمین کو کنویں کے ذریعے پانی دیا جائے اس میں نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ بخاری۔ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین حد سے نہ گزرو سے مراد ناجائز جگہ خرچ کرنا بھی ہے اور اعتدال سے بڑھ کر خرچ کرنا بھی۔ کھانے پینے میں زیادتی بھی منع ہے، اور اتنا صدقہ کرنا بھی اسراف ہے کہ اس کے بعد آدمی خود محتاج ہو کر مانگنے پر مجبور ہو جائے۔ سورۃ بنی اسرائیل کا ترجمہ ایک آیت کا، اور رشتہ دار کو اس کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو، اور مت بے جا خرچ کر۔ بے جا خرچ کرنا، بے شک بے جا خرچ کرنے والے ہمیشہ سے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان ہمیشہ سے اپنے رب کا بہت ناشکرا ہے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے 3 چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے، کہل و کال یعنی فضول بحث کرنا، مال کا ضائع کرنا، اور بکثرت سوال کرنا۔ مسلم کی اور بخاری دونوں کی یہ حدیث ہے۔
وَمِنَ الْأَنْعَامِ اور چوپایوں میں سے حمولتاً بوجھ اٹھانے والے، وفرشاً اور زمین سے لگے ہوئے، کلو کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم رزق دیا تم کو، کس نے؟ اللہ نے۔ یہ اہم بات ہے، ہم ہمیشہ اپنا ہی سمجھتے رہتے ہیں کہ میں نے کمایا، میں نے لایا، یہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی رزق کی قرآن پاک میں بات کی ہے تو کیا کہا ہے کہ رزقکم رزق دیا تم کو کس نے؟ اللہ نے۔ ولا تتبعوا اور مت پیروی کرو خطواتی قدموں کی، خطو کس کو کہتے ہیں؟ خطوہ قدم کو اٹھا کے جب ہم آگے رکھتے ہیں تو اس کے درمیان والا جو حصہ ہے نا ہمارے قدم کا، وہ ہے اتنا بھی شیطان کے پیچھے نہیں چلنا کہ ایک قدم ہی اٹھا کے ادھر کو رکھ لیں۔ خطوات الشیطانی قدموں کی شیطان کے، کیوں؟ انہو بے شک وہ لکم تمہارا، عدوٌ دشمن ہے، مبین کھلا یا ظاہر۔ فرمایا اور چار پایوں میں جو بوجھ اٹھانے والے یعنی بڑے بڑے بھی اور بڑے بڑے پیدا کیے اور زمین سے لگے ہوئے یعنی چھوٹے چھوٹے بھی، پس اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ۔ اور منع کس چیز سے کیا ہے؟ کھاؤ مگر شیطان کے قدموں پر نہ چلو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کھیت اور چوپائے جو تمہیں عطا کیے ہیں تمہارے لیے حلال ہیں، انہیں کھاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو جس کے بہکانے پر جاہل مشرکوں نے ان میں سے کئی قسموں کو حرام کر رکھا ہے۔ فرمایا ثمانیۃ 8 ازواج نر مادہ، من الضأن بھیڑوں میں سے، اثنین 2، ومن الماعز اور بکروں میں، اثنین 2۔ قل پوچھو اذکرین کیا دونوں نروں کو حرام کیا، ام یا الانثیین یا دونوں ماداؤں کو، اما یا وہ جو اشتملت مشتمل ہیں، علیہ جس پر، ارحام رحم یا بچے دان، الانثیین دونوں ماداؤں کے، نبئونی بتاؤ مجھ کو، بعلم ساتھ علم کے، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ ومن الابل اور اونٹ میں سے، اثنین 2، ومن البقر اور گائے میں سے، اثنین 2۔ قل پوچھو اذکرین کیا دونوں نروں کو حرام کیا ہے، ام الانثیین یا دونوں ماداؤں کو، اما یا اس کو، اشتملت مشتمل ہیں، علیہ جس پر، ارحام بچے دان، الانثیین دونوں ماداؤں کے، ام کیا، کنتم تھے تم، شہداء گواہ، اذ جب، وصاکم حکم دیا تھا تم کو، اللہ نے، بہذا اس کا، فمن پس کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو، افطرا کرے، علی اللہ اللہ پر، کاذباً جھوٹ، لیضل تاکہ گمراہ کرے، الناس لوگوں کو، بغیر علم بغیر علم کے، ان اللہ بے شک اللہ، لا یہدی نہیں ہدایت دیتا، القوم لوگوں کو، الظالمین ظالم۔ فرمایا یہ بڑے چھوٹے چار پائے 8 قسم کے ہیں، 2 بھیڑوں میں سے اور 2 بکریوں میں سے، یعنی ایک نر اور ایک مادہ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے
نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادنیوں کو، یا جو بچہ مادنیوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اسے؟ اگر سچے ہو تو مجھے سند سے بتاؤ۔ اور دو دو اونٹوں میں سے اور دو دو گائیوں میں سے ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھو کہ اللہ نے دونوں کے نروں کو حرام کیا ہے یا دونوں کی مادنیوں کو، یا جو بچہ مادنیوں کے پیٹ میں لپٹ رہا ہو اس کو؟ بھلا جس وقت اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا تو تم اس وقت موجود تھے، تو اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے تاکہ عذرائے بے علمی یا بے دانشی، بے عقلی سے لوگوں کو گمراہ کرے؟ کچھ شک نہیں کہ اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اسلام سے قبل عربوں کی جہالت کا بیان ہے کہ انہوں نے چوپایوں کو حرام قرار دے کر بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام یعنی مختلف انواع و اقسام میں تقسیم کر دیا تھا۔ اسی طرح جانوروں، فصلوں اور پھلوں کو انہوں نے اور بھی کئی قسموں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا یضل الناس بغیر علم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمرو بن عامر الخزاعی کو جہنم میں اپنی انتڑیاں کھینچتے ہوئے دیکھا۔ سب سے پہلے بتوں کے نام پر چھوڑے گئے جانور بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حامی اسی نے چھوڑے تھے۔ بخاری۔ سیدنا ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں نے اپنے بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، لیکن شیطانوں نے انہیں بہکایا اور ان پر ان چیزوں کو حرام کر دیا جس کو میں نے حلال کیا تھا، اور انہیں حکم دیا کہ وہ میرے ساتھ ان کو شریک ٹھہرائیں جن کے شریک ہونے میں ہرگز کوئی سند نازل نہیں کی۔ مسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔